اور ایز یو کین سی اف یو ہیو فالوڈ دا پریویس ایپیسوڈس کے سبحان اللہ کتنی ڈیپتھ ہے سورہ کہف میں ود ریگارڈس ٹو بینگ این اینٹیڈوٹ فار دی ایج آف فتنہ. دیکھیں قرآن مجید میں اتنی پاور ہے کہ تا قیامت آنے والے جتنے فتنے ہیں، جتنے باطل نظام ہیں، اینڈ ایوری چیلنج وی فیس ان لائف، الحمدللہ قرآن میں اتنی پاور ہے کہ ہر چیلنج کے سامنے قرآن آپ کو اسٹرینتھ دے گا. اور لیکن وہ اسٹرینتھ تبھی ملے گی جب آپ قرآن سے بہت ایک اسٹرانگ کنیکشن ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسپیشلی یوتھ کی میں اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھو قرآن بڑھاپے میں جا کے صرف نہ پڑھا جائے یا تب نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد ظاہر ہے دے اٹینڈ سم قرآن کلاس، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن، بٹ میں آپ کو ریگریٹس بتا رہا ہوں ان لوگوں کے جو کافی ایج میں جا کے قرآن کو سمجھتے ہیں. ان کے ریگریٹس خود مجھے انہوں نے بتایا کہ کاش میں نے قرآن کو ینگ ایج میں سمجھا ہوتا، جب میرے اندر بڑی انرجی تھی، جب میرے اندر کرنے کو بڑا کچھ تھا، جب میرے اندر دینے کو بہت کچھ تھا. ہیونگ سیڈ اٹ، کسی بھی عمر میں کریں الحمدللہ قرآن کی برکات ہی برکات ہیں. اینڈ گڈ، کسی بھی عمر میں کیا جائے تو فائدہ ہے، آپ کی جنریشنز کو فائدہ ہے. بٹ واٹ بیٹر کہ شادی کرنے سے پہلے قرآن سمجھ لیا جائے، اور یا کم از کم کوئی سورز کو سمجھ لیا جائے. سو یوتھ آر فل آف انرجی، اور اس صورت میں چونکہ یوتھ کا ذکر ہو رہا ہے، سو ہائیلی 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 ریکمینڈیڈ ٹو آل آف یو کہ آپ لوگ ضرور اس سورہ سے بھی انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی پڑھیں. اور یہ جو لیکچرز ہیں یہ بس ایک میری کوشش ہے کہ اس کو اس انداز میں پیش کیا جائے آپ کے سامنے کہ ماڈرن چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اس سورہ سے ہمیں کیا اینٹیڈوٹ اور کیا سلوشن ملتا ہے. تو دیکھیں ماڈرن ورلڈ، اف یو لک ایٹ دی ماڈرن ورلڈ، اٹ از فل آف ڈسٹریکشنز. اور جو ایک ہم نے دنیا میں مزے اور آپ سمجھ لیں کہ ایڈونچرز اور یہ ساری انٹرٹینمنٹ کے جو ایونیوز ہیں وہ اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ لٹرلی ایک عام انسان اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے ان ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کرنا. آپ دیکھیں نا، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، وہ ریلز اپون ریلز جو چیپ ڈوپامین کہتے ہیں. ایک ہے کہ فائدہ اٹھانا انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے، بٹ دا کویسچن از ہاؤ مینی پیپل ایکچولی ٹیک ایڈوانٹیج فرام سوشل میڈیا. زیادہ تر لوگ اللہ معاف کرے بیہودہ قسم کی ریل اسنیپ چیٹ پہ، ٹک ٹاک پہ بیہودہ قسم کا کنٹینٹ، اور پھر یہ انسٹاگرام پہ ٹائم ویسٹیج. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کچھ ایپس یوز بھی کر رہے ہیں تو یوز دیم فار دعویٰ انشاءاللہ، یا جوائن پروڈکٹیو پیجز تاکہ آپ کے سامنے فضول چیزیں نہ آئیں. اینڈ لمٹ یور یوز انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اگر آپ نے یوز کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ لمٹ دا یوز. اور ان پلیٹ فارمز کو تو ایپلیکیشنز کو بالکل ہی خیر آباد کہہ دیں جہاں پہ زیادہ ہے ہی غلط قسم کا مواد. تو یو ہیو ٹو انشاءاللہ لک آؤٹ فار یور سیلف، یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اور اسی لیے پھر دیکھیں کہ ایک ایسی دنیا ہمارے سامنے بنا دی گئی ہے جس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پورا ہونا وہ بڑا آسان ہے. پلیجر کی سورسز اتنی زیادہ ہم نے بنا دی، اور موسٹ آف دیم آر فالس سورسز آف پلیجر. تو ثابت یہ ہوا کہ جتنا انسان پلیجر کا عادی ہوتا جائے گا اتنا اس حقیقت سے دور جاتا جائے گا، اس فلسفے سے دور جاتا جائے گا، اس فلاسفی آف لائف سے دور جاتا جائے گا جو قرآنک فلاسفی ہے. دیٹس وائی اسٹیئنگ کنیکٹڈ ود دا قرآن از سو امپورٹنٹ آج کے دور میں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. انفیکٹ اگر یوتھ ہیں آپ اور میری بات سن رہے ہیں تو اپنی فیملی میں مثال قائم کریں. بیکم دی ینگیسٹ پرسن ان یور فیملی ٹو گو تھرو دا قرآن، اور آپ کہہ سکیں فخر سے کل کو کہ میں جو ہے اپنی فیملی میں نے قرآن متعارف کرایا اور میں نے اس کی تفسیر متعارف کرائی. سیشنز کرانے چاہیے آپ کو، اپنے گھر میں ارینج کرانے چاہیے، ساری فیملی بیٹھ کے قرآن پڑھے. جو فیملی اکٹھے قرآن پڑھتی ہے، ٹرسٹ می دے اسٹے ٹوگیدر. ان میں بہت شفقت ہوتی ہے، رحمت اللہ کی طرف سے آتی ہے ان ریلیشنز میں. اینڈ واٹ بیٹر کہ ہسبینڈ وائف اکٹھے مل کے قرآن پڑھیں. سبحان اللہ، یعنی شوق کے ساتھ کوئی کلاس اٹینڈ کریں، کوئی کورس اٹینڈ کریں. آئی انڈرسٹینڈ خامد بہت بزی ہوتے ہیں تو لیکن کچھ ٹائم ضرور نکالیں اپنی وائفس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، قرآن کوئی ریفلیکشنز اٹینڈ کریں، سم تھنگ لائک دیٹ، کہ کم از کم قرآن کے ساتھ آپ کنیکٹڈ تو ہیں. اسپیشلی جو میرے بہن بھائی
those of you who are living abroad, UK, Canada, America, whichever country, Swedish countries, Denmark वगैरह, Australia, تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ the kind of environment جو ظاہر ہے وہاں پر ہے, we know the challenges, we know the fitnas and we know where is it all going. تو پلیز اگر آپ وہاں پر ہیں تو اسٹے کنیکٹڈ ود دا قرآن اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ود سورج, اسپیشلی سورہ کہف. جو کانسیپٹس ہیں اس کے یقین کریں, دیز کانسیپٹس آر نیڈ آف دا ٹائم. تو ابھی جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے لگے ہیں پیسج, ورس نمبر 45 آنورڈس ہم چلیں گے, اور ابھی تک ہم نے کافی زیادہ سبحان اللہ وہ پرنسپلز دیکھے اور وہ کوالٹیز دیکھیں جو ہم اپنے اندر لائیں گے تو ایج آف فتنہ کو ہم فائٹ کر سکیں گے. اور ہم نے جو ہے وہ فریم ورک دیکھا ابھی تک کہ جو فریم ورک ہم اڈاپٹ کریں گے, اس کو پریکٹس کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور فتنہ دجال سے بھی بچیں گے, اور اللہ بچانے والا ہے, اور جنرل جو فتناز ہمارے ارد گرد ہیں, چیلنجز ہیں, ان کا بھی بہتر مقابلہ جو ہے وہ کر سکیں گے. تو یہ جو ابھی پیسج ہے, یہ اس کا اختتام جب ہوا تو دس از دا سیکنڈ اسٹوری ان سورہ کہف. سیکنڈ اسٹوری جو ہے وہ مین آف ٹو گارڈنز کی ہے, جن کے پاس باغات تھے. ایک کے پاس کافی زیادہ باغات تھے, اس کو کافی اللہ نے مال دیا ہوا تھا, تو وہ غرور کر بیٹھا اور تکبر کر بیٹھا اور اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھنے لگا, ڈیلوژن میں چلا گیا, انٹائٹلڈ فیل کیا کہ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو آل دس, میں نے تو وہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. اور ظاہر ہے پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے اس سے وہ چیز لے لی, اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا, اور اس نے کہا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا. یہ جو سٹوری ہے سبحان اللہ, اس میں وہ جو مٹیریلزم ایکسیسو, ایک ہے کہ چلو اسلام منع نہیں کرتا ہے مٹیریلزم, ناٹ آل مٹیریلزم از بیڈ ان دا سینس کہ آپ کو نیسیسٹیز پوری کرنی ہے, کوالٹی لائف گزارنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوالٹی کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوالٹی گیجٹ رکھنے میں, لیپ ٹاپ رکھنے میں. انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیپینس کو ایک حدیث میں ریلیٹ کیا ہے, ایک بڑے گھر سے, اسپیشیس گھر سے, ایک اچھی سواری سے بھی ہیپینس کو ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے, اچھی وائف کے ساتھ ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے, بٹ اوبیسلی ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ, obsess نہیں ہونا. اب یہ بندہ obsess تھا, چونکہ یہ obsess تھا تو یہ اس لیول پہ چلا گیا کہ یہ آہستہ آہستہ آخرت کا بھی انکار کرنے لگا, اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی سوچ ہی یہ بن گئی کہ میں تو بہت خوش ہوں, مجھے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا اللہ. ٹھیک ہے, جیسے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, عابد نہیں تھا, بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, وہ اس دور کے نبی کے پاس ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ, اور اس نے کہا اس نبی کو کہ میں اتنے عرصے سے اللہ کی جو ہے وہ کر رہا ہوں نافرمانی, تو مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں کہا ابھی تک, مجھے تو کوئی پنش نہیں کیا اللہ نے. تو اللہ نے اس نبی کی طرف وحی کی کہ اسے کہو کہ اللہ تمہیں اتنے سالوں سے پنش کر رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے, اور وہ پنشمنٹ یہ ہے کہ تمہیں توفیق بھی نہیں ہوتی اچھے اعمال کی, یہ تمہاری پنشمنٹ ہے, اور تمہارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں ٹھیک ہوں کہ میں غلط ہوں, بلکہ تم ڈیلوژن میں ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو. اللہ اکبر. تو دیکھیے اتنے پلاٹس ہم بنا لیں, ٹھیک ہے نا, پراپرٹی بنا لیں, انہیریٹنس بچوں کی زبردست, ایوری تھنگ از گوئنگ ویل, لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن سکھایا, نہ بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا ہم نے, نہ بچوں کو کوئی مطلب آپ کہہ لیں ویلیو ایڈ کی ان کی لائف میں, ان دا سینس کہ کیریکٹر ان کا کوئی بلڈ کرنا. تو کیا کیا ہم نے, یہی تو ڈیلوژن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی فیملیز میں پھر بہت زیادہ ڈسکارڈ ہوتا ہے آگے جا کے, اللہ معاف کرے, اور ظاہر ہے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی بھی پیدا کریں. ہم دعا گو ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ڈسکارڈس چل رہے ہیں, پریشانیاں چل رہی ہیں فیملی میں, لیکن قرآن کو لے کر آئیں اپنی لائف میں, اسٹل یو ہیو ٹائم, لے کر آئیں, اور اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سیکھیں جنہوں نے متعارف نہیں کرایا دین کو اس طرح یا قرآنک ٹیچنگس کو. تو بہرحال سیلف میڈ نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو, اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں سمجھنا چاہیے, دولت کے نشے میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے انسان کو کہ دوسروں کو نیچا دیکھے, اور یہ کہ صرف ان سے مصافحہ کرے, ان سے ملے جو کام کے لوگ ہیں. ایسے تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہت ورس ٹائپ آف پیپل کہا نا, جو صرف امیروں کو بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب بندہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار ہوگا تو دیٹ پرسن از موسٹ پرون ٹو دجال, کیونکہ دجال جو ہے وہ
ٹیسٹ کرے گا انسان کو آ کے قحط سالی کے تھرو، پھر یہ کہ ریسورسز کے تھرو، پھر جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پھر اریگیشن، رین، یہ چیزیں آتی ہیں، پھر سو کالڈ معجزات دکھا کے، ڈیلوژن اور ایلوژن کریٹ کر کے، پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو وعدے کر کے مختلف پوزیشن کے، فیم کے، پاور کے، آل دیز تھنگس، تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے فتنے سے بچنا. اینڈ لیٹ می ٹیل ہیئر انشاءاللہ کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دا فیمیل آڈینس کہ دجال کو فالو کرنے میں بہت زیادہ خواتین ہوں گی، اور یہاں تک آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے گا کہ وہ باہر نہ جائیں دجال کے لیے، لیکن دے ول فالو دجال، وہ پھر بھی جائیں گی. تو اللہ معاف کرے، بہت جو ہے وہ مشکل سچویشن ہے، بڑا فتنہ ہے، بہت پریشر ہے ہماری فیمیل فوک پہ. یعنی میں دیکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ بھی مجھے بتاتے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے ایسی خبریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں، اسکینڈلز بھی ملتے ہیں کہ کس طرح ٹک ٹاک نے، اسنیپ چیٹ یا ان ایپس نے ایک اچھا خاصا گھر برباد کیا. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن وہ وائف جو ہے ویڈیوز بنانا شروع ہوئی،